علیکم دوستوں، اعجازی سخن ود اجازدین میں خوش آمدید۔ دوستوں پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں کہ اعجازی سخن پیج یا چینل پر صرف شعر و شاعری ہی نشر کی جائے گی، اور اس بات کا علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ سخن صرف شاعری کو نہیں کہتے ہیں، تو اس لیے موضوع کی کوئی قید ہے نہیں، اور شعر و شاعری، ادب، کوئی سیاسی بات یا سماج کا کوئی دکھڑا ہو، جو بھی کچھ ہو، میری کوشش رہے گی کہ جو بھی پیش کروں وہ معیاری ہو۔ دوستوں آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی کا صوفیانہ کلام پیش کیا جائے، اور یہ صوفیانہ کلام ہے تو فارسی میں، لیکن اس کی فارسی کچھ اس طرح کی ہے کہ اردو سمجھنے والا کوئی بھی شخص اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ کلام سنانے سے پہلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ کچھ لوگ اس کلام کو غلط منسوب کرتے ہیں لال شہباز قلندر سے۔ یہ کلام لال شہباز قلندر کا نہیں، خواجہ عثمان ہارونی کا ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ لال شہباز قلندر کا نام عثمان مروندی ہے، جبکہ یہ کلام خواجہ عثمان ہارونی کا ہے۔ تو ناموں میں مماثلت کی وجہ سے کچھ لوگ اس کلام کو غلط طور پہ لال شہباز قلندر سے منسوب کر لیتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بائیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جہاں کہیں فارسی تلفظ کی ادائیگی میں غلطی کروں تو ازراہ کرم مجھے معاف کیجیے گا۔ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر رقصم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں دیدار کے اس وقت رقصاں کیوں ہوں، لیکن اپنے اس ذوق پہ میں نازاں ہوں کہ اپنے محبوب کے سامنے میں رقص کر رہا ہوں۔ تو وہاں قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خون خار می رقصم۔ تو وہاں قاتل کہ از بہرے تماشا خون من ریزی، تو وہ قاتل ہے جو کہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے خون بہاتا ہے۔ منا بسمل کے زیر خنجر خون خار می رقصم، اور میں وہ بسمل ہوں، بسمل ذبح کیے ہوئے مرغ کو کہتے ہیں جو کہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ منا بسمل کے زیر خنجر خون خار می رقصم، اور میں وہ بسمل ہوں جو کہ ایک خون آلود خنجر کے نیچے بھی رقص کر رہا ہوتا ہوں۔ بیا جانا تماشا کن کے در انبو حجاب آزاں، بیا جانا تماشا کن کے در انبو حجاب آزاں، بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم۔ میرے محبوب، آؤ اور جانبازوں کے اس گروہ میں آ کے میرا تماشا دیکھو۔ بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم، میں رسوائیوں کے تمام تر سامان کے ساتھ سر بازار رقصاں ہوں۔ خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ، خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ، زہ تقوا کے منبع جبہ و دستار می رقصم۔ خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ، یہ ایسی رندی ہے کہ جس پہ میں سینکڑوں پارسائیاں بھی جو ہے وہ میں فدا کر سکتا ہوں۔ زہ تقوا کے منبع جبہ و دستار می رقصم، یہی میری تقوا ہے کہ میں جبے اور دستار کے ساتھ رقصاں ہوں۔ اور سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قرباں، سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قرباں، بگردِ مرکز خودصورت پرکار می رقصم۔ میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنی اس بے خودی پہ فدا ہو جاؤں۔ بگردِ مرکزی خودصورت پرکار می رقصم، میں تو پرکار کی طرح اپنے ہی مرکز کے گرد رقص کر رہا ہوں۔ اور اگرچہ قطرہ شبنم نپوید بر سر خارے، بہت اچھا شعر ہے۔ اگرچہ قطرہ شبنم نپوید بر سر خارے، منم آ قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم۔ اگرچہ شبنم کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ کانٹے کی نوک پہ ٹھہرتا نہیں ہے، منم آ قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم، لیکن میں تو شبنم کا وہ قطرہ ہوں جو کہ کانٹے کی نوک پر بھی رقص کرتا ہوں۔ میرا تانا مزن اے مدعی طرز ادائم ہے، میرا تانا مزن اے مدعی طرز ادائم ہے، منم رند خراباتی سر بازار می رقصم۔ ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والے تو مجھے تانے نہ دے، ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والے تو مجھے تانے نہ دے، منم رندی خراباتی سر بازار می رقصم، میں تو وہ خراباتی رند ہوں جو کہ سر بازار رقصاں ہوں، جو سر بازار رقص کرتا ہے۔
اور آخری شعر ہے کہ منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم، ملامت می کنت خلق ومن بردار می رقصم۔ میں مانتا ہوں کہ میں عثمان ہارونی منصور بن حلاج کا مرید ہوں، ملامت می کنت خلق ومن بردار می رقصم۔ یہ خلق، یہ دنیا مجھے ملامت کرتی پھرتی ہے، لیکن میں سولی پہ چڑھ کر بھی رقص کرتا ہوں۔ اس کلام کو اگر آپ نے گائکی میں سننا ہو تو میں پہلے کمنٹ میں ایک لنک ڈال رہا ہوں فرید ایاز قوال کا، جنہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کلام کو گایا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے گایا ہے، لیکن اس میں چونکہ ساتھ میں اردو کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔